بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ یزید کی بیویوں کا ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اس میں یزید کی بیویوں نے بی بی زینب کے ساتھ کیا کیا۔ ناظرین، جب امام سجاد اور بی بی زینب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور آل مصطفیٰ کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی؟ اس نے بی بی زینب کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے جا کر یزید کو رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی؟ ناظرین، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل جاتا ہے، اور چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادم کو حکم دیا کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے جب غور سے اس کو دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ ام کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں پہچانتی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند ہے، بنت عبداللہ ہے، جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر نیچے کیا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ دونوں نے آپس میں کیا گفتگو کی کہ جس کے بعد آپ سر جھکا کر بیٹھ گئی اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا؟ کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہی۔ اس ہند نے پھر سے پوچھا، اب کس علاقے سے ہیں؟ اور اب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ رہی اور انہوں نے فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا اور اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا اب مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور مولا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ خود کہنے لگی کہ میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اس گھر کے کن کن افراد کو جانتی ہو اور ان کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں؟ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی اصغر اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، تو خاص طور پر میں اپنے آقا زادیوں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کی بات سن کر اشکبار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے متعلق پوچھا ہے، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کرنا چاہا ہے تو یہ دیکھ، تمہارے آقا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے، ہم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سبھی جوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل
کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے تو ان سب کے حوالے سب جوان شہید ہو گئے ہیں، صرف ایک امام سجاد باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چینخیں نکل گئی اور سر پیٹنے لگی اور کہنے لگی، میری آقا زادیوں کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال کیسے ہے؟ اے میرے مظلوم آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹیوں کو مسل ہو رہے ہیں۔ اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی، اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سر بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارے شوہر یزید بہت ظالم شخص ہیں۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، اے خدا، مجھے میرے آقا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میری اپنی زندگی باقی لمحات اسی طرح روتے روتے ہوئے گزر جائے گی۔ اور اے میرے آقا زادیوں، میں آج سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تم سے حکم دیا تھا میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نوک نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اس کا نگاہ سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا ہے، اب تو نماز رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہو تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے ابن زید سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مقرر فریب سے بڑے جملے کہے تو اس وقت اس ہند کو چادر اوڑھی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے، اپنی بیوی کو سر دربار کا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ گئی، مگر تو رسول زادیوں کو سر عام بازاروں میں اور درباروں میں لایا اور انہوں نے نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں تھی؟ مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلی اور اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم مچ گیا۔ دوستو، یزید کی بیوی نے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ دکھ بھرا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس کو اپنی فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔